إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون حضرات ذوقار عزیز بزرگوں اور دوستوں، نہایت ہی قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، رمضان دا مہینہ جاری ہے اور آج 10 رمضان المبارک بھی ہے۔ ایویں محسوس ہوتا ہے کہ رمضان بڑی تیزی اندر ہے، 10 دن ایویں ہی گزر گئے، اور جو ذوق اور جو شوق عبادات اندر مساجد اندر ہونا چاہیے سی، وہ بھی پہلے دی بنسبت کم نظر آ رہا ہے۔ قرآن دے حوالے نال گزارشات عرض کرن دی کوشش کراں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے
جڑی اس دنیا تے سب تو زیادہ پڑھی جاندی، اور یہ واحد کتاب ہے جس نو اس دنیا تے سب تو زیادہ چھاپیا بھی جاتا ہے۔ آرام نال بیٹھ جاؤ۔ اور پھر یہ کتاب ایسی ہے، اگر تواڈے کول کوئی قرآن تو علاوہ کتاب ہوئے نا، تسی ایک دفعہ پڑھ لو، دوسری مرتبہ پھر پڑھ لو، تو تیسری دفعہ پڑھن تو بالکل بھی دل نہیں کرے گا۔ تمہیں کوئی اگر وہ کتاب دے گا بھی نہ کہ کتاب پڑھو، تو سانا ہے تو میں پڑھی، لیکن قرآن دی تلاوت کدے بھی پوسیدہ نہیں ہوتی۔ کئی دوست احباب بزرگ اتنے ہون گے کنا 50 55 60 ہری قرآن پڑھے ہوئے، لیکن اج بھی تلاوت اسی طرح ہی جاری۔ قرآن ایک عظیم معجزہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نازل فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کئی معجزے دیتے، جنہاں چو 2 معجزے نبی علیہ السلام کو عظیم معجزے ملے، ایک قرآن اور ایک معراج۔ قرآن دی عظمت دا انکار نہیں ہو سکتا۔ اور پھر قرآن دا تعلق رمضان نال بڑا گہرا تعلق۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور دوسرے مقام پر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ رمضان دے مہینے اندر قدر دی رات نو لوح محفوظ تو اللہ نے بیت المعمور تے قرآن نازل فرمایا۔ نزلہ علی قلبک، پھر جویں جویں ضرورت پیندی گئی، جویں جویں لوڑ پیندی گئی، ایک ایک آیت 2 آیات، ایک ایک سورت کر کے بیت المعمور تو مصطفیٰ دے سینے تے اللہ نازل فرما دے گا۔ اور پھر جدوں رمضان آندا سی، یورد علیہ النبی القرآن، نبی علیہ السلام رمضان دے مہینے جبریل علیہ السلام نو ایک دفعہ قرآن سناندے سن، اور جڑا آپ دی زندگی دا آخری رمضان، اس رمضان نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام نو قرآن سنایا۔ یہ مطلب ہے قرآن اور رمضان دا آپس اندر گہرا تعلق، آپس اندر ربط ہے۔ تو قرآن بے مثل کتاب، قرآن ایک طاقتور کتاب ہے، فصاحت اور بلاغت، اس دی روانگی ادا انکار نہیں کیتا جا سکتا۔ جامع کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اندر بیان فرمائے، اور ان گنت کئیاں تے لکھا نا اتنے 1000 علوم قرآن چ بیان ہوئے، میں نہ ان گنت علوم، یہ دے علوم نے جنہاں دا سانو پتہ لگ گیا ہے، لیکن اس تو علاوہ بھی کئی علوم اللہ نے قرآن چ بیان فرمائے، ان گنت علوم قرآن اندر بیان کیتے ہیں۔ اور پھر قرآن دے بارے اللہ نے قرآن چ 3 چیلنج کیتے ہیں، ویسے تو اور بھی کئی چیلنج نے نا، جنہاں جو ایک کہہ سی کہ جنوں اور انسانوں اگر طاقت رکھ دے ہو زمین و آسمان تو ذرا باہر نکل کے بہاؤ، اس طرح دے کئی چیلنج قرآن اندر، لیکن قرآن دے متعلق 3 چیلنج اللہ نے قرآن چ بیان فرمائے، اور 1400 سال گزر گئے انہاں چیلنجاں اج تک کوئی انہاں چیلنجاں دا جواب نہیں دے سکیا، اور قیامت تک دے بھی نہیں سکے۔ پہلا چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دے بارے کی فرمایا، فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
انہاں لوگوں نو اعلان فرما دو اگر جن اور انسان سارے دے سارے جمع ہو جان کس بات الا ایاتو بمثل ھذا القرآن کہ اس قرآن جیسی ایک کتاب لے آنی ہے، اس قرآن جیسی ایک کتاب بنانی ہے۔ اللہ جی جے جمع ہو جان تے کی کرنا ہے؟ فرمایا انہوں کہہ دو قرآن جیسی ایک کتاب لے آن۔ اگے چیلنج کیے لا یاتون بمثلہ، کدے بھی قرآن جیسی کتاب بنا سکدے نہیں بنا سکدے۔ اور واقعتاً 1400 سال گزر گئے، 14 صدیاں گزر گئیاں، کوئی قرآن جیسی کتاب نہیں لے آ سکیا۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، فرمایا جن بھی ہون انسان بھی ہون آپس اندر معاون بھی بن جان، ایک دوسرے دی مدد بھی کرن۔ لا یاتون بمثلہ، پھر بھی قرآن جیسی کتاب نہیں لے آ سکتے۔ ایک قرآن دا چیلنج ہے اور اج تک یہ جواب نہیں آیا۔ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں لے آ سکیا، اے چیلنج۔ اور دوسرا چیلنج اس کو تھوڑا نرم کیتا اللہ نے، وہ کہندے سن نا کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام قرآن کولوں بنایا، فرمایا ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ تسی آندے ہو نبی علیہ السلام نے قرآن کولوں بنا لیا ہے، محبوبہ انہوں کہہ دو فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تسی پوری کتاب نہ لے آؤ، تھوڑا نرم حکم ہویا ہے، پوری کتاب نہ لے آؤ۔ لا یاتونا، تسی لے آ بھی نہیں سکتے، تسی انج کرو 10 سورتاں قرآن اندر 114 سورتاں نے، کوئی 10 سورتاں تسی کولوں بنا کے لے آؤ، مفتریات کولوں بنائی ہوئی تسی 10 لے آؤ۔ قرآن اندر 114 سورتاں چیلنج ہویا، تسی آندے ہو نبی علیہ السلام نے قرآن کولوں بنایا ہے، جے کولوں بنان دی استطاعت انسان اندر ہوندی پھر جاؤ تسی بھی لے آؤ، پورا قرآن نہیں لے آ سکتے، 10 سورتاں لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ تو علاوہ جنوں پکارنا جے پکار لو، مدد واسطے قرآن بنانا ہے، 10 سورتاں بنانیاں اور پیش کرنیاں نے۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم، جن بھی ہون انسان بھی ہون، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، پھر اللہ دی ذات تو علاوہ جنوں مرضی پکار لین، کی کرنا ہے قرآن جیسی کتاب لانی ہے نہیں، بلکہ قرآن دے اندر جو سورتاں نے انہاں سورتاں جیسیاں کوئی 10 سورتاں لے آنیاں نے۔ یہ بھی پورا ہو سکیا؟ اج تک کوئی 10 سورتاں جو قرآن نے دوسرا چیلنج کیتا سی کوئی نہیں پیش کر سکیا، تو اللہ نے پھر چیلنج تھوڑا اور نرم کر کے تیسرا چیلنج قرآن دے بارے فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ فرمایا اگر کسی شک اندر ہو جو کتاب اسا اپنے بندے دے نازل فرمائی ہے، اگر کسی شک اندر ہو فاتو بسورت من مثلی، 10 نہیں پوری کتاب نہیں، فاتو بسورت من مثلی، ایک سورت لے آؤ، 10 نہیں ایک سورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ دی ذات تو علاوہ بڑے بڑے اپنے پیشوا بنائے ہوئے انہوں بھی پکار
پکار لو اپنی مدد لئی ان کنتم صادقین اگر تسی اپنے دعوے اندر سچے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کولوں بنایا پھر تسی بھی ذرا کولوں بناؤ ایک صورت بنا لو قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا لو اے قرآن دے تینوں چیلنج آج بھی قرآن اندر محفوظ نے اور آج بھی اس سے طرح ہی چیلنج جیڑا اندہ مسلمانہ کولوں قرآن بنایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حراچ جاندے سن اور قرآن بناندے سن انہاں واسطے آج بھی قرآن پکار رہے ہیں تسی ایک انسان دی بات کر دیو ساری انسانیت جمع ہو جائے سارے جن جمع ہو جان اور اللہ دی ذات تو علاوہ جنہوں مرضی پکار دے جاؤ اور سارے جمع ہو جان قرآن جیسی ایک صورت بھی نہیں لے آ سکتے قرآن نو ایویں سمجھے ہے قرآن اندر پاوت قرآن دی طاقت اور قوت دا اندازہ اور قرآن دے وزن دا اور قرآن دی دہشت دا جرا اندازہ لگانا اللہ اعلان فرما رہے ہیں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فرمایا کہ اگر اسی اس قرآن نو پہاڑوں تے نازل فرما دیں دے طاقت ہے نا قرآن اندر ایک دہشت ہے قرآن اندر فرمایا اگر اس قرآن نو اسی پہاڑوں تے نازل فرما دیں دے تے پہاڑ بھی اللہ دے ڈر دی وجہ تو گر پیندے پہاڑ اللہ دے ڈر دی وجہ تو ریزہ ریزہ ہو جاندے لوگوں اتنی پاور ہے قرآن اندر اتنی طاقت اور اتنی دہشت ہے قرآن اندر تائیں اللہ نے فرمایا نبی علیہ السلام نو اللہ مخاطب کر کے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا محبوبہ اسی تہاڈے تے بڑی وزنی بات نازل کرانگے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اسی تہاڈے تے بڑی وزنی بات نازل فرماوانگے پھر نازل کیتا قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ادھر فرمایا نزلہ علی قلبک محبوبہ اساں قرآن تواڈے سینے تے نازل فرمایا ہے اساں قرآن تواڈے دل تے نازل فرمایا ہے ہن ذہن اندر ایک سوال آ سکدا ہے قرآن اندر کہ اگر قرآن پہاڑاں تے نازل ہوندا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے تو نبی علیہ السلام دے دل تے نازل ہویا ہے آپ دے دل نو تو کوئی اثر نہیں بندہ کہہ سکتا ہے نا کدھر پہاڑ اور کدھر نبی علیہ السلام دا دل قرآن آندا ہے کہ اگر قرآن پہاڑاں تے نازل ہوندا تے او ریزہ ریزہ ہو جاندے اتنی پاورفل کتاب اگر مصطفیٰ دے سینے تے آپ دے دل تے نازل ہوئی ہے تو پھر آپ دے دل نو تے کچھ نہیں ہویا نبی علیہ السلام دے دل تے قرآن اتاریا گیا ہے اور قرآن دے نازل ہون تو پہلے مصطفیٰ دا دل دھویا گیا ہے آپ دے دل مبارک نو اس قابل اللہ بنایا ہے کہ قرآن دی جو وحی دا بوجھ آپ دا دل اٹھا سکے 2 مرتبہ دھویا گیا نبی علیہ السلام دا دل آب زمزم نال ایک بچپن اندر اور ایک معراج دی رات یہ مطلب ہے قرآن کوئی عام کتاب نہیں واقعتاً اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا بڑی وزنی کتاب ہے کہ جدے واسطے اللہ نے پہلے مصطفیٰ دے دل دی تیاری کی تھی اور جتھے آیت آئی ہے نا کہ اسی تواڈے دے وزنی بات نازل کرانگے اگلیاں 2-3 آیات اندر اللہ نبی علیہ السلام نو قیام اللیل دا بھی حکم دیتا ہے قیام اللیل دا حکم کس وجہ تو ہے مفسرین نے لکھے ہے سارے انبیاء تے قیام اللیل فرض ہوتا ہے
ساڑھے تے فرض نہیں، انبیاء تے قیام اللیل فرض ہوندا ہے۔ فرمایا کیوں فرض کیتا گیا؟ جدوں نبی علیہ السلام قیام اللیل کرتے سن، قیام اللیل کرن دی وجہ تو نبی علیہ السلام دا دل اس بات دے اندر معامن ثابت ہوندا تھی کہ نبی علیہ السلام وحی دا بوجھ اٹھا سکن۔ دویا بھی گیا اور تیاری کرائی گئی قیام اللیل کروا کے۔ اس وجہ تو نبی علیہ السلام دے سینے پاک تے پھر قرآن نازل ہویا۔ اس قابل سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل کہ قرآن دا بوجھ نبی علیہ السلام تو علاوہ دنیا تے کوئی نہیں سی اٹھا سکتا۔ پھر قرآن نازل ہویا نا، دل بھی دویا گیا، معامن بنان لئی قیام اللیل بھی فرض کیتا گیا، لیکن پھر بھی قرآن دی پاور کتنی؟ صحیح بخاری اندر حدیث پاک ہوندی ہے، اما جی عائشہ بیان فرماندیا میں سخت سردی ہوئے تے نبی علیہ السلام بیٹھے ہون، وہی نازل ہوندی سی قرآن دی ایک آیت نازل ہونی، اِنَّا جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، مصطفیٰ تشریف فرمانے وہی آ گئی ہے تے مصطفیٰ دے پیشانی تے پسینہ آ جاندہ سی۔ ایک آیت سن دے سن جبریل علیہ السلام کو، ایک آیت نازل ہوندی سی نبی علیہ السلام دے پیشانی مبارک تے پسینہ آ جاندہ سی۔ اے نبی علیہ السلام ایک دفعہ نبی علیہ السلام اونٹنی تے سوار نے، حدیث مسند احمد اندر اونٹنی تے نبی علیہ السلام سوار نے، جبریل علیہ السلام ایک آیت لے کے آ گئے، ایک آیت لے کے آئے نبی علیہ السلام تے، جدوں وحی دی کفیت تاری ہوئی ہے، لوگوں قرآن دا وزن کتنا ہے، قرآن دی دہشت کتنی ہے۔ ایک وحی ایک آیت نازل ہوئی ہے، ایک وحی اندر مصطفیٰ اونٹنی نے دینے تے اونٹنی وزن برداشت نہیں کر سکی اور زمین تے بہ گئی ہے۔ اے نبی علیہ السلام سننا قرآن دا وزن مصطفیٰ نے برداشت کیتا، آپ دے دل میں اس قابل بڑھایا گیا، وگرنہ اونٹنی تے سوار نے ایک آیت بس ایک آیت نازل ہوئی، اور اونٹاں تے اونٹنیاں تے کتنا وزن لدیا جاندہ ہے، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں، بنائی اس واسطے گئے، ایک آیت نہیں اٹھائی گئی، اتنا وزن ہے قرآن اندر، ایک آیت نازل ہوئی ہے۔ تو حدیث پڑھیے، صحابہ فرماندن جدو آیت نازل ہوئی اونٹنی زمین تے بہ گئی، اساں پھر کیا اونٹنی کیوں بیٹھی؟ مصطفیٰ نے فرمایا قرآن نہیں آندا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اسی تہاڈی طرف بڑی وزنی کلام نازل کرنا گیا۔ اور آئیے قرآن دے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، فرمایا محبوبہ اساں تہاڈی طرف اپنے حکم دے نال روح نازل فرمائی ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، کہ اس روح تو مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب قرآن نو معلوم کیتا ہے، یعنی اس تو مراد روح تو مراد قرآن ہے، روح تو مراد اللہ دی کلام قرآن پاک ہے۔ اور تہاڈے علم اندر اگر کسے بندے اندر روح نہ رہے تے بندہ زندہ نہیں رہنا۔ اللہ نے قرآن نو روح کہہ کے ثابت کرنا چاہے، لوگوں جس بندے اندر قرآن نہیں، جس بندے نو قرآن پڑھنا نہیں آندا، جس بندے دی زندگی اندر قرآن موجود کوئی نہیں، حقیقی معنی اندر اس بندے اندر روح ہی کوئی نہیں، حقیقی معنی اندر وہ بندہ زندہ ہی کوئی نہیں۔ تے جس قوم اندر نا، جس بستی اور جس گھر اندر قرآن آ جاندہ ہے، اللہ انہاں اندر روح نو واپس لٹ
اٹھا دینا ہے، اللہ اس بستی نو زندہ فرما دینا ہے، اللہ اس گرانے نو زندہ فرما دینا ہے۔ آئیے نا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ لوگو اے قرآن ایسا ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے اس کتاب دے ذریعے اللہ کئی قوماں نو بلند فرماندا ہے، اس کتاب دے ذریعے اللہ کئی قوماں نو شان عطا فرماندا ہے، اور جنہاں اندر قرآن کوئی نہیں فرمایا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ انہاں نو پست کر دیندا ہے، اللہ انہاں دا نام و نشان مٹا دیندا ہے۔ پر اپنی زندگی اندر قرآن نو لائیے، اگر قرآن ساڈی زندگی اندر آ جائے گا اسی حقیقی معنی اندر زندہ ہو جاواں گے۔ لوگو جتھے بھی قرآن ہوندا ہے وہ بستی زندہ ہویا کرتی ہے، جتھے قرآن نہ ہوئے، جنہ قانون اندر قرآن جیسا قانون نہ ہوئے، جنہ ملکاں اندر انہاں دے قانون اندر انہاں دے آئین اندر جدوں قرآن جیسی کتاب نہ ہوئے وہ لوگ ذلیل ہو جایا کردے نے، وہ لوگ ختم ہو جایا کردے نے۔ کیوں؟ وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اساں تہاڈی طرح محبوبہ روح نازل فرمائیے، جب تک روح نو تھامے رکھو گے زندہ رہو گے، جدوں روح نو چھوڑ دو گے پھر حقیقی معنی تے بندا ہے تسی مر جاؤ گے، قرآن چھوڑو گے مر جاؤ گے۔ تے جنہاں نوں قرآن پڑھنا نہیں ہوندا، میں جدوں انہاں نوں ویکھنا نا پتہ ہی نہ لگے، بالکل قرآن دی الف بے دا بھی نہ بندے نو پتہ لگے کی آندے ہو، بندہ صحیح سلامت ہے، انہوں خود نو پوچھ کے ویکھیا جے اندروں اندر مر رہا ہوندا ہے، اندروں اندر اپنے آپ نے ملامت کر رہا ہوندا ہے۔ قرآن نہیں آندا پڑھنا، اساں کی کہنا ہے انہاں نو، قرآن نے انہاں نو کی کہنا ہے، انہاں دا خود نفس انہاں نو جھنجھوڑ دے، تانوں قرآن نہیں پڑھنا آندا۔ جدوں کسی نے میں نا تلاوت کرتے ہوئے جرا پوچھا جے وہ پڑھ رہا تسی نہیں پڑھ رہے، پھر انہاں دا چہرہ دیکھا جے پھر کس طرح جواب دینا، سانو پڑھنا نہیں آندا، سانو پڑھنا ہی نہیں آندا۔ یہ ہے روح، اگر روح چھوڑ دو گے تو ہڈے چہرے دی رنگت ختم ہو جائے گی، اگر اس روح نو چھوڑ دو گے حقیقی معنی اندر تسی زندہ ہی نہیں رہو۔ انہوں اللہ روح قرار دیتا ہے، اور قرآن ہے نا پھر معامل کتنے، اگر ایک بندہ قرآن نو تھام لے، قرآن نو پکڑ لے، قرآن نو پڑھتا رہے، تین عالم نے نا، تین جہان نے نا، پہلا جہان دنیا دا عالم دنیا، دوسرے نمبر تے عالم برزخ، بندہ برزخ اندر قبر اندر چلا جاندہ ہے، تیسرا جہان عالم آخرت، آخر دا جہان، جدوں بندہ قرآن نو پکڑ لیندہ تینہ عالم اندر، تینہ جہان اندر لوگو بندہ کامیاب ہو جایا کردہ ہے۔ اور اسی دنیا اندر اگر اسی قرآن نو پکڑ لانگے، حدیث اعلان فرما رہی ہے، فرمایا ترکت فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ فرمایا میرے صحابہ میں تہاڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس دنیا دی بات ہو رہی ہے، فرمایا میرے صحابہ میں تہاڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تسی اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے، لن تذلوا ما تمسکتم بہما، تسی اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تسی انہاں دونوں نو تھامے رکھو گے۔ محبوبہ دو چیزاں کیڑیاں نے؟ فرمایا کتاب اللہ و سنت نبی، ایک اللہ دی کتاب ہے، مصطفیٰ دی سنت ہے۔ کی معنی؟ اگر ایک بندہ قرآن نو تھام لینا ہے وہ دنیا تے کدے گمراہ نہیں ہو سکتا، ہر معاملے اندر اور ہر شعبے اندر بندہ ہدایت تے ہوئے گا، بندہ کدے گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تے جدوں بندے قرآن پڑھن دی وجہ تو ہدایت جیسی نعمت مل جائے، دسو قرآن پھر معامن ہے یا نہیں؟ قرآن پھر دنیا تے رہنمائی کر رہے ہیں نا۔ ہن چلے گئے عالم برزخ اندر، قبر اندر چلے گئے، تسی سن دے ہو نا قبر اندر 3 سوال ہونے، من ربک، ما دینک،
من نبیک، 3 سوال ہون گے نا، تے جڑا مومن بندہ ہے وہ دے کولوں چوتھا بھی ایک ہوئے گا، جنہوں تیناں دے صحیح جواب دے لگا چوتھا سوال دے کول پتہ کی ہوئے گا، وہ دے کولوں سوال کیتا جائے گا ما تدری وما یدریکم، تینوں کس طرح پتہ چلے ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تینوں کہ میں پتہ چلے ہے ساڈا دین اسلام ہے، تینوں کہ میں پتہ چلے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے رسول بنا کے بھیجے ہے۔ جواب آئے گا قرأتُ کتاب اللہ وآمنت بہ، میں اللہ دی کتاب قرآن نو پڑھے ہے جس وجہ تو مینوں پتہ چلے ہے۔ یہ مطلب ہے جڑا قرآن پڑھے گا انہوں ہی جواب آن گے نا۔ ہن قرآن نے بچایا دنیا دے بھی گمراہی تو، اور قبر اندر بچائے گا عذاب تو، مومن بنے گا جواب دین اندر۔ ہن چلے گئے عالم آخرت اندر، نبی علیہ السلام فرماندے نے بندہ کھڑا ہویا ہے، کچھ نہ کچھ گناہ بھی ہون گے، نبی علیہ السلام فرماندے نے الصیام والقرآن یشفعانی لعبدی یوم القیامہ، قرآن آ جائے گا روزہ بھی آ جائے گا۔ قرآن تعلق ہے نا روزے دا اور قرآن دا، آپس اندر رمضان دا قرآن دا ربط ہے، تعلق ہے۔ فرمایا قرآن بھی آ جائے گا روزہ بھی آ جائے گا، یشفعان لعبدی یوم القیامہ، اے دونوں قرآن بھی اور روزہ بھی اپنے پڑھن والے اور اپنے رکھن والے دی شفاعت کرن گے قیامت والے دن۔ قرآن بچا رہے ہیں آخرت نو بھی، قرآن بچا رہے ہیں قبر اندر بھی۔ قبر اندر بندہ کدے جنہوں عذاب دیتے اگر واجب ہو بھی گیا، حدیث اندر آندی ہے، حدیث اندر آندہ ہے کدے او دے سامنے سورہ بقرہ آ جائے گی، کدے او دے سامنے سورہ نساء آ جائے گی، کدے سورہ ملک آ جائے گی، کدے سورہ سجدہ آ جائے گی، اس بندے نو اللہ دے عذاب تو محفوظ کر لے گی۔ یہ مطلب ہے قرآن نو اگر بندہ مضبوطی نال پکڑ لے دنیا اندر بھی کامیاب، قبر اندر بھی کامیاب اور آخرت نو بھی کامیاب۔ پڑھو گے نا سارے قرآن، جنہوں بالکل نہیں آندا میں تے اگے کئی باری کہا میں پڑھان لی تیار، تسی پڑھن لی بس تیار ہو جاؤ۔ جنہوں نہیں آندا کچھ آندے نا ہن کہ میں پڑھیے سفید آ گئے نے، تے قرآن آندہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ فرماندے ہیں تسی نکلو تے صحیح، اگر نہ سارا پڑھ سکو، اگر نورانی کہہ دیتے ہو وہ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ تو آڑے تے موت آ جائے فقد وقع اجرہ علی اللہ، پھر اللہ دے ذمہ ہے کہ اللہ تانوں پورے قرآن دئی ثواب عطا فرما دین گے۔ پڑھن لئی ذرا تیار ہو جاؤ نا، اللہ پورے دا ثواب عطا کر دین گے، نہ بھی پورا پڑھ سکو بندے دی کوشش ہوئے نا، نیت ہوئے تو پھر اللہ بھی غفور الرحیم نے نا۔ عزیز بنا پڑھے ہی اور بنا کوشش تو یعنی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کدے کوشش کیتی جے اللہ دی رحمت اور برکت نو حاصل کرن لی کوشش بندہ کرے نا، اور ایتھے بہ کے گناہ کردا رہے اور نار کہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو پتہ نہیں اللہ دی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کیا قرآن نہیں پڑھ دے؟ قرآن اندر کتنیاں قوماں پکڑیاں گئیاں اپنے ایک ایک جرم دی وجہ تو۔ ان سارے قرآن پڑھے، اور قرآن جنہوں بندہ پڑھتا ہے نا، ایک حدیث پاک صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر اندر نے قیام اللیل کر رہے ہیں، قیام اللیل اندر سورت بقرہ دی تلاوت ہو رہی ہے،
سورت بقرہ پڑھ رہے نے، انہاں دا بیٹا یحییٰ چھوٹا جہا ہے تے نال لیٹیا ہویا ہے تے نال انہاں دا گھوڑا بھی بدیا ہویا ہے۔ حضرت نا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام اللیل اندر جدوں سورہ بقرہ دی تلاوت کر دینے، جدوں سورہ بقرہ دی آیت پڑھ دینے، گھوڑا بدکنا شروع کر دینا ہے تے گھوڑا اچھلنا شروع کر دینا ہے۔ حضرت نا اسید فرماندے نے محبوب جی میں ڈر گیا کہ لے گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ نو نہ نقصان پہنچا دے تے میں جدوں آیت پڑھنا چھڑ دیتی ہے، جدوں قرآن پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، حالت قیام اندریاں میں قرآن پڑھنا چھوڑے ہے، گھوڑا بھی ٹھہر گیا ہے، گھوڑے نے بھی بدکنا بند کر دیتا ہے، گھوڑے نے بھی اچھلنا بند کر دیتا ہے۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر میں آیت پڑھی ہے، جدوں آیت پڑھی ہے گھوڑا پھر بدکیا ہے، پھر اچھلے ہے، میں پھر ڈر گیا، میں جلدی رکوع اندر چلا گیا، میں اپنی نماز نو پورا کیتا ہے، ڈریا اس وجہ تو کہ لے گھوڑا میرے بیٹے نو نقصان نہ پہنچا دے۔ پر ماں لگے میں سلام پھیری ہے اور میں قرآن پڑھنا بند کر دیتا ہے تے پھر میں جدوں آسمان ول ویکھیا ہے، محبوبہ ایک چھتری نما چیز ہے اور او دے اندر ہمیں لگدا ہے جویں چراغ جل رہے نے، او دے اندر روشنی بنی ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے تلک الملائکۃ دنت لی صوتک، اے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہاڈی آواز تے تہاڈے قرآن پڑھن دی وجہ تو آسماناں تو اللہ نے فرشتے نازل فرمائے سن تے او فرشتے سن جنہاں نو دیکھ کے تہاڈا گھوڑا بدکنا شروع کر دیندا سی تے جدوں تساں قرآن پڑھنا بند کر دے سو تے گھوڑا بدکنا بند کر دیندا ہے، کیونکہ فرشتے آسمان دی طرف چلے جاندے نے جدوں تساں قرآن بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ نے جو فرشتے نازل کیتے سن اور پھر آسماناں دی طرف جا رہے سن، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے فرمایا وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحْتَ يَنظُرُ النَّاسَ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَىٰ إِلَيْهِمْ۔ فرمایا اے اسید اگر تسی ساری رات قرآن پڑھ دے رہندے، اگر تسی ساری رات قرآن پڑھ دے رہندے، دن چڑھ جاندا، فرمایا او فرشتے زمین تے بیٹھے رہندے اور بھی فرشتیاں دا نزول ہوندا، دن چڑھدا ینظر الانسان ینظر الناس، پھر سارے لوگی انہاں فرشتیاں نو دیکھ لیندے، لا تتوارا الیہم، کوئی فرشتہ چھپ نہ سکدا۔ یعنی قرآن پڑھن نال اللہ دی طرفوں فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے، تہاڈی آواز سنن لئی آن، تسی قرآن پڑھ رہے ہوو تے اللہ تبارک و تعالی آسمان تو فرشتیاں دا نزول فرماندے جو تہاڈے کول بیٹھ کے تہاڈا قرآن سندا ہے۔ اے کوئی قصہ کہانی نہیں، صحیح البخاری دی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو سلام ارشاد فرما رہے پھر آخری پیغام اپنے پلے باندھ لو، قرآن ہے نا سب تو زیادہ پڑھیا جاندا ہے، قرآن سب تو زیادہ پڑھی جان والی کتاب قرآن، لیکن سب تو زیادہ ظلم بھی اس کتاب نال ہی ہوندا ہے، سب تو زیادہ پڑھی جان والی لیکن بنا سمجھن تو پڑھی جان والی۔ ہن دنیا دی کوئی اور کتاب پڑھو گے نا تسی ان نال سمجھو گے، سمجھن تو بنا تو فائدہ ہی نہیں نہ ہوندا۔ کوئی کتاب لے لو تسی پڑھو گے نال انہوں سمجھن دی کوشش کرو گے، لیکن قرآن ایسا ہے نہ اسی سمجھن دی کوشش کرنا ہے نہ تسی سمجھن دی کوشش کر۔ اس عربی زبان اندر آ گیا، پھر ازیا نا عربی زبان ساڑی مادری زبان نہیں، سان نہیں آندا پڑھنا، سانو نہیں سمجھنا آندا، تو جے عربی نہیں آندی تو کیا کسے ترجمہ بھی نہیں کیتا؟ ہر زبان اندر قرآن دا ترجمہ موجود ہے اور اسی پھر بھی نہ قرآن نو سمجھیے تو پھر ساڑھے تو بڑا بندہ اپنے آپ تے ظلم کرن والا بندہ کون ہو سکتا ہے جدے کول قرآن بھی ہوئے اور ہر زبان اندر او دا ترجمہ بھی کیتا گیا ہوئے اور بندہ اس قرآن نو سمجھدا نہ ہوئے۔ قرآن نو سمجھیے، قرآن نے اعلان فرمایا نا، قرآن دے نزول دا مقصد بیان فرمایا
فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب۔ فرمایا قرآن جیسی ببرکت کتاب نو اساں تہاڈی طرف نازل تھا کیتا ہے لیدبروا، تاکہ تسی غور فکر کرو، قرآن تے کی کرو، غور و فکر اور نصیحت اصل پکڑو۔ اگر قرآن نو اپنی زبان اندر کر کے سمجھو گے نہیں، پھر کون ہے جڑا قرآن تے تدبر کرے گا، قرآن نو سمجھے گا اور قرآن تو نصیحت حاصل کرے گا؟ اسی سارے ہیں نا، قرآن رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، باعث بھی ہے، معجزہ بھی ہے، فرقان بھی ہے، حق اور باطل دے درمیان فرق کرن والی کتاب ہے۔ جنہوں اپنی زبان اندر کر کے سمجھو گے نہیں، پھر کیویں قرآن تم دسے گا اے حق ہے اور باطل ہے؟ کئی لوگ شرک بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، جدن قرآن نو سمجھ جان گے نہ شرک رہے گا نہ انہاں دے عقائد اندر بدعات رہن گیاں۔ تو اس واسطے قرآن نو سمجھیے۔ اللہ فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن نو سمجھ دے کیوں نہیں؟ کیا تہاڈے دلاں تے جندرے لگ گئے نے؟ قرآن نو سمجھیے، اے اللہ دی طرفوں پیغام ہے، اور جے اللہ دا پیغام صرف کھول کے پڑھ لو گے اور پتہ ہی نہیں پیغام آیا کی، اے دے اندر بشارتاں مومناں واسطے کی نے، اللہ نے کافرانو ڈرایا کس طرح، اپنے عذاب دا تعارف کرایا کس طرح، جے پڑھو گے نہیں سمجھو گے نہیں تو پتہ کس طرح چلے؟ اے نہیں کہ جڑا انج قرآن دی تلاوت کرے انہوں ثواب نہیں ملتا، ایک لفظ پڑھے 10 نیکیاں ضرور ملن گیاں، لیکن اگر جس طرح زیادہ اس نو سمجھن دی کوشش کرے گا اللہ ہمیں وہ ثواب اندر بھی زیادتی فرمان۔ تو قرآن نو سمجھیے۔ آخری بات، جس طرح ایک مسلمان انگریز سی مسلمان اور اپنے دوست نو دیتا نا قرآن، وہ بھی انگریز اور کشتی دا ملاں بحری جہاز چلانا آلا، سمندران دے اندر کئی مہینے سفر کرنا آلا، مسلمان دوست نے اپنے دوست نو قرآن دیتا جو عقیدتاً عیسائی سی کہ قرآن پڑھنا، انگلش اندر دا ترجمہ ہویا ہے، وہ سمندران اندر چلا گیا، کتنے مہینے سمندران دے اندر رہا اور پڑھتا رہا، نال نال قرآن کے دوست نے تحفہ دیتا ہے اور کیا ہے کہ ساڑھے نبی تے قرآن نازل ہویا ہے، پڑھنا اور پڑھتا رہا، اپنی زبان اندر اور پڑھتا رہا۔ جدوں واپس آیا نا تے اندہ سار مسلمان نو کہنے لگا تواڈے نبی ملا سن، کشتی چلاندے سن، سمندر چ جاندے سن۔ مسلمان کہنے لگا تینوں دیتا سی قرآن پڑھن لئی، تیرا سوال تے قرآن دے متعلق ہونا چاہیے سی، تو پوچھ رہا ہے نبی تہاڈا سمندر اندر گیا ہے یا سمندر دے بارے کو جاندا ہے، تہاڈے نبی ملا سن؟ تو مسلمان کہنے لگا نہیں، انہاں دے کدے سمندر چ سفر کیتا ہی نہیں، اور حقیقت نبی علیہ السلام کدے سمندر چ داخل ہوئے نہیں۔ وہ کہنے لگا اسی دھیان دے ساں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کولوں بنایا ہے، پھر جیڑا بندہ اسی جدے بارے کہی انہیں قرآن کولوں بنایا ہے اور وہ کدے سمندر اندر داخل نہیں ہویا، پھر سمندران دیاں ٹھاٹھاں دے بارے کیویں بیان کردا ہے، پھر سمندران دے اندر جو اندھیرے اور پانی دیاں تہماں کیویں بیان کردا ہے، پھر سمندران دے اندر چلدے ہوئے بحری جہاز اور کشتیاں دے بارے کتنا معلوم ہے اس میں۔ یہاں دے پھر ایک کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کولوں بنائی ہے، یا تے وہ ملا سن یا پھر اس ہستی نے اتنا تے قرآن نازل کیتا ہے جڑے سمندران دی گہرائیاں نو بھی جان دی۔ اور حقیقتاً تسی جدوں بھی قرآن جس شعبے اندر بھی تعلق رکھ دے ہو نا، اگر قرآن نو پڑھو گے نا تو انہوں انج لگے گا نبی علیہ السلام تو آڈے شعبے نال تعلق رکھنے ہیں۔ مولوی پڑھے گا انہوں انج لگے گا کہ نبی علیہ السلام ایک عالم دین سن، جج پڑھے گا انہوں ہمیں لگے گا مصطفیٰ جج سن، کوئی وکیل پڑھے گا انہوں اس طرح لگے گا مصطفیٰ وکیل سن، کوئی جناب شوہر پڑھے گا انہوں ہمیں لگے گا مصطفیٰ شوہر سن۔ یعنی ہر شعبے اندر ہر جگہ تے قرآن نے بھی رہنمائی کیتی ہے اور نبی علیہ السلام دے فرمان نے بھی رہنمائی کیتی ہے۔ تو آخری پیغام یہی ہے کہ قرآن نو سمجھیے، اپنی زبان اندر قرآن موعظہ بھی ہے، فرقان بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے۔ اس طرح ہی ہو سکتا ہے جیسی قرآن نو
اپنی زبان اندر کر کے قرآن نو سمجھاں گے، قرآن تے تدبر کران گے، قرآن تے فکر کران گے۔ اللہ تبارک و تعالی سن صحیح معنی اندر کتاب و سنت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمان۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔